والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قابل قدر معزز بزرگوں، نوجوان دوستوں، آج پوری ملت مسلمہ پریشانی کے عالم میں ہے. ہر طرف مسلمانوں کی عزتوں کے سودوں کی بات ہو رہی. مسلمانوں کی بیٹیوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں، ان کے جوان محفوظ نہیں ہیں. مسلمانوں کو ایک دیوار سے لگا کر تماشا بنا دیا گیا ہے. مسلمان اتنے زیادہ کمزور ہیں، آپ کو شاید اندازہ بھی ہے کہ اس وقت مسلمان انتشار کے عالم میں ہیں اور ایسی کشمکش میں ہیں، کیا کریں کیا نہ کریں. ملت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ پریشان ہے، اور مسلمانوں کا کوئی ایک قائد بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کی قیادت کو سب مل کر متفق ہو کر تسلیم کر سکیں. کوئی ایک قائد بھی ہمارا ایسا نہیں ہے. مسلمان اس وقت زبوں حالی کا شکار ہے. یوں سمجھ لیجئے مسلمان ایک بیل کی طرح ہے جس کے گلے میں اور ناک میں ایک رسی ڈال دی گئی ہے اور اس کو لے جایا جا رہا ہے کھینچ کے، اور وہ سر جھکا کے چل رہا ہے. نہ اس کو اپنے نفع کی خبر ہے نہ نقصان کی خبر ہے. میں کہاں جا رہا ہوں؟ ایسی جگہ جا رہا ہوں جہاں لے جا کر میرا انجام مکمل کر دیا جائے گا، یا لے جا کر مجھے عزتوں کے بڑے اونچے مقامات پر بٹھایا جائے گا. یہ سوچ سے تک مسلمان محروم ہو چکا ہے. دوسروں کا بھلا کیا کریں گے، خود اپنے بھلے برے کے احساس سے مسلمان جو غافل ہو چکے ہیں. اپنے بارے میں خود فیصلہ کرنے کے سلسلے میں مسلمان اس وقت مجبور ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. یقین نہیں آ رہا تو زندہ مثال الیکشن ہے جو ہماری ایک ریاست کا ہونے والا ہے. اس میں آپ دیکھیں تتر بتر منتشر، بلکہ حیرت تو یہ ہے ایک ایک مسلمان کئی بڑے بڑے لوگوں سے مشورہ کرنے کے بعد بھی ایک نتیجے تک نہیں پہنچ رہا ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے اور ہمیں کرنا کیا تھا. ایسی کشمکش کے عالم میں ہم آ چکے ہیں. میرے بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت ہم ایک ایسے دوراہے پر کھڑے ہیں کہ نہ ہم آگے جا سکتے ہیں نہ پیچھے آ سکتے ہیں. اگر اللہ کا فضل ہو گیا تو سمجھیے ہماری دستگیری ہوگی، ورنہ تو ہم ایک سمندر کے ایسے کنارے پر ہیں، اس طرف جائیں گے تو بھی گریں گے، اس طرف جائیں گے تو بھی گریں گے. سوائے فضل الہی کے اور صدقہ مصطفیٰ کے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. اگر سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن رحمت ہمارے ساتھ وابستہ نہ ہوتا تو ہم ایسے ایسے بری حرکات اور ایسے ایسے برے کام کر چکے ہیں، تباہ ہونے کے لیے ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑا ہے. شیطان کو شرم آ رہی ہے ہماری حرکتوں پہ. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے اتنے تباہ ہونے کی آخر وجہ کیا ہے؟ یہ تو وجہ تلاش کرنا پڑے گا. اگر ہم وجہ تلاش نہیں کریں گے
تو ایسے ہی غفلت کی زندگی ایسے ہی گزرتی چلی جائے گی. کیا صاحب کہاں گئے تھے؟ کہیں بھی نہیں. کیا لائے؟ کچھ بھی نہیں، کہ ہماری مثال بن کے رہ جائے گی. مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ دنیا کے اندر ایسا ہے کہ جس کو نہ دین کی خبر ہے، نہ اپنے دنیا کی خبر ہے، نہ اپنے ماضی کا احساس ہے، نہ اپنے مستقبل کی فکر ہے. صبح اٹھ رہے ہیں، دونی والے گھر میں کھا لیے، ٹفن بن لیے، کیا دن بھر جانوروں کی طرح محنت کر رہے ہیں. رات میں آئے، کھائے، سو گئے، ہو گیا. اٹھو، محنت کرو، کھاؤ پیو، یہی زندگی کا خلاصہ بن کے رہ گیا ہے. میرے جملے اگر آپ حضرات کو کڑوے لگ رہے ہیں تو آپ حضرات دل چھوٹا مت کیجئے، لیکن میں کیا کروں، جو حقیقت ہے وہ عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے. شاید اتنا کڑوا بولنے والے بھی ہوں کوئی، اور اگر برا آپ حضرات کو دکھے تو اس میں قصور میرا کچھ بھی نہیں ہے. میں بھی آپ ہی کے سمجھ کا ایک حصہ ہوں. سمجھ لیجئے ہم آئینہ دیکھ کے بات کر رہے ہیں. تو اگر ہم اتنی غفلت کی زندگی گزاریں جس میں نہ ہمیں ہماری دنیا بننے کا احساس، نہ ہمیں اپنی آخرت کے بنانے کی فکر، تو مجھے بتائیے ایسی زندگی میں ایک مسلمان، ایک انسان کی زندگی میں اور ایک جانور کی زندگی میں کیا فرق رہ گیا ہے؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے فیصلہ کیجیے. کئی مسلمان تو ایسے ہیں، ایک غفلت بھی ان کے اوپر ایسی چھائی ہوئی ہے کہ ان کو یہ احساس تک نہیں ہے کہ ہم غفلت کا شکار ہیں. اور بعض لوگوں کا حال تو یہ ہے، غفلت پہ فخر ہے. نوجوانوں کا غفلت پہ فخر ہے ان لوگوں کو. کیا صاحب کچھ بھی نہیں کر رہے؟ ہاں نہیں کر رہے، ہم نہیں کر رہے. تمہارا کیا کرنا ہے؟ ارے کچھ تو بھی کرو. نہیں کرتا، کیا کر لیتے؟ باجا بجائے. ارے بھائی پیسے کے، میرے پیسے میں بجا رہا ہوں. کیا ہو رہا تمہارے پیٹ میں؟ کہیں کو دکھ رہا؟ اب ہے گھمنڈ کی بات، تکبر کی بات. اب زبان سے تو نکلنے میں بڑا اچھا دکھتا ہے، میں اس کو ایسا جھٹک دیا، اب انہیں میرے کو دوبارہ نہیں بول سکتا. لیکن تو اس کو جھٹکا نہیں ہے، جب حالات آئیں گے انہی کے سامنے جا کے دامن پھیلا کے بولنا پڑے گا. اور ایک بار بول دو میں تمہارے سامنے جھولی پھیلا رہا ہوں، اس وقت زبانیں بھی بند ہو جائیں گے، تمہیں کوئی بولنے والا نہیں ہوگا. بولنے والے ہیں تو بولنے والوں کی قدر کر لینی چاہیے. یہ لوگ ہمیں خواب سے جگا رہے ہیں، غفلت سے ہمیں ہدایت کی طرف لانے کی کوشش کر رہے ہیں. ورنہ جی حضوری کرنے والے، آپ صاف کرنے والے تو بہت ہیں دنیا میں. ہم لوگوں کو غفلت سے بیدار ہونا پڑے گا. اگر ہم غفلت سے بیدار نہیں ہوئے تو قسطوں میں ہماری خودکشی ہوگی اور ہمارے سامنے ہماری نسل کاٹی جائے گی، ہمیں احساس تک نہیں ہوگا. کاٹنے والے دوسرے نہیں ہوں گے، آپ کو تباہ کرنے والے کوئی دوسرے نہیں ہوں گے، آپ کے گھر کے لوگ ہوں گے، آپ کے اپنے ہوں گے، جن کے ساتھ آپ بیٹھیں گے اٹھیں گے وہی لوگ ہوں گے. نظر و فکر کی تباہی اس وقت اتنی زیادہ عام ہو چکی ہے کہ نہ اپنوں کا احساس ہے، نہ پرائیوں کا احساس، نہ دین کا احساس، نہ دنیا کا احساس، نہ اپنے خاندان کے بڑوں کی نصیحتوں کو ماننے کی کچھ فکر ہے، نہ علماء کی باتوں کو سننے کا کوئی خیال، کچھ بھی نہیں. جیسا دل میں آیا ویسا کرتے جا رہے ہیں. اور لاؤبالی پن، طاقت کا نشہ، جوانی کا غرور اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ ذرا کوئی ہم کو کچھ بول دے تو صاحب لے کے جا رہے ہیں، 4-5 مل رہے ہیں، اس کو قتل کر رہے ہیں. قتل کر کے گئے، پی ایس میں بیٹھے، کیا ہوا 4 مہینے کے بعد آ گئے، آنے کے بعد اور سینہ چوڑا کر کے اب بولو اور کون میرے ساتھ آتے. یہ دنیا ہے، کر لو، کتنا کرو گے؟ خوب کرو، شوق سے کرو. تم کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہاں ہمیں کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے تو شوق سے کرو اور کرو. جب حالات آئیں گے تباہی کے، اس وقت در در پر 1-1 روپیہ مانگنے پر مجبور ہو جائیں گے، کوئی 1 روپیہ جھولی میں بھی ڈالنے والا نہیں ہوگا. یہ تو دنیا ہے.
دنیا میں بدلہ مل کر رہتا ہے۔ آپ کسی کی بہن بیٹی کے اوپر غلط نظر ڈالیں گے تو آپ کی بیٹیوں کے اوپر بھی نظر آئے گی۔ یہ دنیا ہے، یہاں بدلہ مل کر رہے گا۔ ایسا نہیں ہے میں نے اتنا کر لیا، میں نے وہ کر لیا، میں نے یہ کر لیا، میرے پاس اتنے ہیں، میرے پاس اتنے ہیں، کوئی اپنے کو آج تک کچھ نہیں بول سکا۔ یہ صرف جملے بولنے میں اچھے ہیں، سننے میں اچھے ہیں، جب اس کا اثر پلٹ کر آتا ہے تو اس وقت انسان کو سنبھلنے کا بھی موقع نہیں ملتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگوں کو اپنی جائیداد پر بڑا غرور تھا، اپنی اولاد پر بڑا غرور تھا۔ ہم نے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو، میرا اتنا بڑا گھر ہے، میری اتنی بڑی اور میری اتنی زیادہ اولاد ہے، میرا اتنا زیادہ پاور ہے۔ بہت زیادہ اکڑتے تھے، لوگوں کے اوپر بہت زیادہ غیر ضروری ظلم و زیادتی کا معاملہ کرتے تھے۔ پھر اللہ کی جانب سے پکڑ ایسی آئی، بڈھا بڈھی دونوں ایک ساتھ رہنے پہ مجبور ہیں، لوگوں کا دیا ہوا کھاتے ہیں، ایک بیٹا بھی آ کر پوچھنے کے لیے دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جائیداد ماں باپ کو پتہ بھی نہیں چلا، اولاد نے جائیداد کو بیچ بھی لیا۔ یہ دنیا کی فانی لذتوں پہ غرور کرنا، فخر کرنا، یہ انسانوں کا کام نہیں ہے۔ مسلمان تو بہت اونچا ہو گیا، یہ کام انسانوں کا بھی نہیں۔ ہم تو مسلمان۔ بزرگوں، ایسے غفلت کی زندگی سے ہمیں بیدار ہونا پڑے گا۔ میں بالخصوص نوجوانوں سے کہتا ہوں، نوجوانوں اپنی دنیا بناؤ، اپنی آخرت بناؤ، اپنی صحت بناؤ، اپنی فکر کرو۔ ہم فکر دوسروں کی کرتے ہیں اور دوسروں کی فکر بھلائی میں نہیں کرتے، دوسروں کی برائیوں میں فکر کرتے ہیں، دوسروں کو دبانے کی کوشش، دوسروں کو نیچے کرنے کی کوشش۔ یاد رکھو، اگر دوسروں کو دبانے کی کوشش کرو گے تو تم بھی نیچے جاؤ۔ کسی نے ایک اچھی مثال دی، ایک آدمی ٹھہرا ہوا ہے، اس کے بازو بھی انہیں ٹھہرا ہوا ہے، اس کے کھاندے پہ ہاتھ رکھ کے دبا رہا ہے، تو دباتے دباتے وہ جیسا وہ نیچے جا رہا ہے، انہیں بھی نیچے آنا پڑے گا۔ میرے بازو کوئی ٹھہرا ہوا ہے، میں دبا رہا ہوں، دباتے دباتے میں بھی نیچے آنا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہے میں دوسرے کو دباؤں گا، اسپرنگ ہے میں اوپر جاؤں گا انہیں نیچے آئے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ دوسروں کو جو دبانے کی کوشش کرے گا وہ بھی ڈوبے گا، اس کو بھی نیچے آنا پڑے گا۔ اور دوسروں کو اٹھانے کی کوشش کرو، تم بیٹھ کر کسی کو اٹھانے کی کوشش کرو گے تم بھی کھڑے ہو جاؤ۔ تو دوسروں کو دیکھ کر جلنا، حسد کرنا، اس کی ٹانگ پکڑ کے کھینچنا، اس کو اور بھی زیادہ تباہ کرنے کی پلاننگ بنانا، یہ تباہی کے کام ہیں۔ اور غیر محسوس طریقے پر ایک بات بولتے نا، دوسروں کے واسطے گڑھا کھودتا، خود پہلے انہیں گرتا کرتے اس کے اندر۔ یہ اپنی تباہی کا خود گڑھا کھودنے کے برابر۔ میں یہ باتیں وہ عرض کر رہا ہوں جو ہمارے معاشرے کے اندر عام ہو چکی ہیں۔ بھائی کو بھائی سے نفرت ہے، بہن کو بھائیوں سے نفرت ہے۔ نتیجہ یہاں تک پہنچ گیا ہے، ماں بیٹی کی لڑائیاں ہو رہی ہیں، باپ بیٹے کے لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ نتیجہ یہاں تک پہنچ چکا ہے۔ اور پھر اگر ہماری ایسی صورتحال رہے گی تو آپ انصاف کے ساتھ بتاؤ، مسلمان اور بھی تباہی کے دہانے پر آئے گا یا نہیں آئے گا؟ مسلمانوں کو متحد ہونا پڑے گا۔ بہت سارے لوگ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ ہم تباہ کیوں ہیں، تو کئی لوگوں کے ذہنوں میں ایک ہی سوال آتا ہے، ہمارے پاس مال و دولت کی فراوانی نہیں ہے، اس لیے آج مسلمان کمزور ہیں۔ بزرگوں، مال و دولت کا نہ ہونا یہ ہماری کمزوری کی دلیل نہیں ہے۔ مال و دولت نہ ہونا یہ ہمارے پیچھے رہ جانے کی دلیل نہیں ہے۔ مال و دولت نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں۔ صحابہ کے پاس کیا تھا؟ حضرت بلال کون سے مالدار تھے؟ حضرت صہیب کتنے بڑے مالدار تھے؟ حضرت سلمان کے پاس کتنی جائیداد تھی؟ حضرت ابوذر کے پاس کتنا بینک بیلنس تھا؟ حضرت علی کے پاس کیا تھا؟ سرکار کے داماد ہونے کے باوجود حضرت علی کے پاس کیا تھا؟ اسلام غربتوں میں پل کر آگے بڑھا ہے۔ مال و دولت کا ہو جانا کامیابی کی دلیل نہیں ہے۔
احد کے اندر صحابہ شہید ہوئے۔ حضرت حمزہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست بھی ہیں، سرکار کو ان سے بڑی محبت تھی، شہید ہو گئے۔ دفنانے کی باری آئی تو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قبر میں حمزہ کو دفن کر رہے ہیں اسی قبر میں مصعب بن عمیر کو بھی دفن کرو۔ مصعب بن عمیر کون تھے؟ حضرت مصعب بن عمیر وہ عظیم الشان صحابی تھے جو اسلام میں پہلے ہجرت کرنے والوں میں ان کا نام، بڑی ایک رئیس اور مالدار خاتون کے بیٹے تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر کی والدہ ان کو بڑے اعلیٰ معیار کے لباس پہناتی تھی اور ایسی خوشبوئیں لگاتی تھی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ چلے جانے کے بعد بھی گلیاں مہکنے لگتی تھی ان کی خوشبو سے، لوگ پہچان لیتے تھے ہو سکتا ہے یہاں سے مصعب گئے ہوں گے۔ اتنا عالیشان عطر وہ استعمال کرتے تھے، اتنی ٹھاٹ باٹ سے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ناز ان کے اوپر پڑ گئی، وہ بھی سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زلفوں کے اسیر ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا سرکار کے ہاتھ پہ اور اسلام میں داخل ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب وابستہ ہوئے، ان کی ماں کو پتہ چلا، ماں نے گھر سے نکال دیا اور کہا آئندہ تمہیں گھر میں آنے کی ضرورت نہیں، کپڑے اتار لیے، کچھ نہیں، بے یار و مددگار رکھ کے چھوڑ دیا۔ حبشہ کی جانب ہجرت فرمائی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اس کے بعد جب مکے کے حالات تھوڑے بہتر ہوئے تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے تو ایک مرتبہ پلٹ کر ٹھہرے ہوئے تھے اور چادر اوڑھے ہوئے تھے، چادر کے اوپر اتنے زیادہ پیوند تھے، سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہے؟ پلٹے پتہ چلا یہ حضرت مصعب بن عمیر ہیں۔ سرکار کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے، کہاں وہ ٹھاٹ باٹ میں رہنے والا نوجوان اور اسلام قبول کرنے کے بعد بدن پر پورا لباس تک نہیں ہے جس سے پورے بدن کو چھپایا جا سکے۔ تو اسلام جب غربت میں تھا تو بھی عروج پر پہنچتا جا رہا تھا، مسلمانوں کی شان و شوکت باقی تھی۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو ایک ہی قبر میں دفنانے کی بات آئی، کفن کا کیا کیا جائے؟ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت صفیہ نے 2 چادریں لا کر سرکار کو پیش کیا اور کہا کہ میرے بھائی کو اس کے اندر کفن دے دو۔ سرکار نے فرمایا ایک کپڑا مصعب بن عمیر کو دے دو، ایک کپڑا حضرت حمزہ کو دے دو۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفن کافی ہوا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کفن دینے کی باری آئی، سر ڈھانپ رہے ہیں تو پیر کھل جا رہا ہے، پیر کو ڈھانپ رہے ہیں سر کھل رہا ہے۔ سرکار نے فرمایا سر کو مونچھ دو اور پیروں کے اوپر اذخر نامی گھاس کو ڈال دو اور اس کے بعد ان کو دفن کر دو۔ اتنی غربت کا زمانہ ہے کہ بدن بھر کر لباس نہیں، لیکن آسمان سے وحی آ رہی ہے کہ ہم ان سے راضی ہو چکے ہیں، وہ ہم سے راضی ہو چکے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ ایسے لوگوں کی رضا کا پروانہ سنا رہا ہے۔ اسلام جب غربت میں تھا تو بھی عروج پر تھا۔ ہمارا غریب ہونا یہ ہماری پستی کی دلیل نہیں ہے، ہماری کمزوری کی دلیل نہیں ہے۔ سرکار ایک مرتبہ گھر کے باہر نکلے، حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ عنہما دونوں سامنے کھڑے ہیں۔ حضور نے ان سے پوچھا ابو بکر و عمر کیا بات ہو گئی، کیوں آئے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ اتنی زیادہ بھوک لگی ہے، بھوک کی شدت نے بے قابو کر دیا، بے چین کر دیا، آپ پریشان ہو گئے ہیں، آپ کے دروازے پر اس لیے آئے ہیں تاکہ کم از کم آپ کو دیکھ کر تو ہم کو تھوڑا سا سکون آ جائے، تھوڑی سی راحت مل جائے، آپ کے دیدار کی وجہ سے پیٹ کے اندر تھوڑی ٹھنڈک آ جائے گی، اس لیے ہم کم از کم آپ کا دیدار تو کر لیں، اس لیے آئے۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا، سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی سانس لی، اس کے بعد فرمایا ابو بکر عمر جو تمہارا حال ہے وہ میرا وہی حال ہے، مجھے بھی بھوک نے بے قابو کر دیا تو میں باہر نکلا۔ تینوں مل کر مدینے میں نکلے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے قریب ان سے ملاقات ہوئی تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ کہیں نہیں، کیا آپ حضرات ہمارے مہمان بن جائیں گے؟
سرکار نے فرمایا تمہاری مرضی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے گئے گھر، ایک بکری کا بچہ ذبح کیا، بیگم کو دیا اور کہا جلدی سے کھانا اور روٹی تیار کرو، سالن روٹی تیار کرو، میرے محبوب سرکار کو بھوک لگی ہوگی۔ اس کے بعد جب سرکار کے قریب ہوئے تو چہرے کو دیکھا تو تل ملا گئے، سرکار کے اوپر نقاہت اور کمزوری کے ایسے اثرات تھے، برداشت نہیں کر سکے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً باغ میں گئے، کھجور کا ایک خوشہ توڑا اور لا کر حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا، اور پیش کر کے کہا یا رسول اللہ جب تک کھانا سالن بن جائے گا اس وقت تک آپ ان کھجوروں کو کھاتے رہیے۔ اس کے بعد کھانا لگ گیا، کھانا لگنے کے بعد سرکار آئے، دستر پر بیٹھے تو سرکار نے کپڑا ہٹایا تو روٹیاں رکھی ہوئی تھیں، سرکار ایک روٹی نکالے اور اس کے بعد گوشت کی کچھ بوٹیاں اس روٹی کے اوپر حضور علیہ السلام نے ڈالیں، ڈال کر فرمایا کوئی خادم ہے؟ ہاں ہے۔ فرمایا یہ میرے گھر میں میری بیٹی فاطمہ کو دے آؤ، میری بیٹی فاطمہ بھی کئی دن سے فاقوں میں ہے۔ تو اسلام غربت کی وجہ سے پیچھے ہو رہا ہے یہ بات نہیں۔ صحابہ کا حال تو یہ تھا کہ ایک کھجور کو چوس کر سحری کرتے تھے، روزہ رکھتے تھے، پھر اسی کھجور کو چوس کر روزہ افطار کر لیا کرتے تھے۔ ایسی بھی غربت کے زمانے حضرات صحابہ پہ آئے ہیں۔ تو مال کا نہ ہونا یہ ہماری کمزوری کی دلیل نہیں ہے، بہت زیادہ عزتیں مل گئیں یہ بھی ہماری کمزوری کی دلیل نہیں ہے۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حضرت عدی ابن حاتم سے، عدی ایک زمانہ آئے گا تم دیکھو گے کہ کسریٰ کے خزانے مسجد نبوی کے دروازے پر پڑے رہیں گے اور ان کو کوئی لینے والا نہیں ہوگا۔ ایک زمانہ آیا، حضرت عدی کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کسریٰ فتح ہوا، وہاں کے خزانے مسجد نبوی میں پڑے ہوئے تھے، اس جانب کوئی مسلمان دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں تھا۔ اور آج حالتیں یہ ہیں کہ آج ایک سگا بھائی اپنی بہن کی جائیداد کو لوٹ رہا ہے۔ ایک بھائی کے پاس کم ہے، ایک بھائی کے پاس زیادہ ہے، تو جس کے پاس زیادہ ہے کس طرح اس کا ہڑپ کر لوں، جب تک اس کا ہڑپ نہیں کرتا اس کو چین و قرار نہیں آتا۔ اتنی زیادہ ہم لوگوں کے اندر بے حسی آ گئی۔ حضور نے حضرت عدی سے فرمایا تھا عدی کیا تم مقام حرا کو جانتے ہو؟ حرا کو؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ نہیں جانتا۔ سرکار نے پھر پوچھا حرا کو جانتے ہو؟ نہیں جانتا۔ عراق کے اندر ایک شہر ہے حرا، وہاں سے خاتون آئے گی اور تنہا اکیلی آئے گی اور آ کر وہ مکے کا طواف کرے گی اور واپس چلی جائے گی، پورے راستے میں اس کو سوائے اللہ کے کسی اور کا خوف نہیں ہوگا، نہ دشمن کا خوف ہوگا، کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا۔ ایک وقت آئے گا اتنا زمانہ پرامن ہو جائے گا۔ حضرت عدی کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایک عورت حرا سے آئی، اس نے بیت اللہ کا طواف کیا، افعال و اعمال پورے کیے، اس کے بعد وہ اپنے وطن لوٹ گئی، اس کو کسی چیز کا ڈر اور فکر نہیں تھی۔ لیکن آج انصاف سے بتاؤ، ہماری بچیاں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک ملک سے دوسرے ملک یا ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک محلے سے دوسرا محلہ بھی نہیں، اسی محلے میں اگر کالج ہے تو مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ ہماری اکیلی بچی تنہا بچی گھر سے نکل کر کالج کو جا کر پھر کالج سے گھر کو یا عزت کے ساتھ واپس آ سکتی ہے؟ نوجوانوں کی نظریں زہریلے بھیڑیوں سے زیادہ بدتر ہو چکی ہیں۔ ہماری بہن بیٹیوں کی عزتیں لوٹنے والے کوئی اور نہیں، ہماری قوم کے نوجوان۔ ہم دوسروں سے کیا گلہ کریں جب اپنا ہی سرمایہ لٹ چکا ہے، اپنوں ہی میں غدار بیٹھے ہوئے ہیں، آستین میں سانپ خود ہم نے پال رکھے ہیں۔ ہم دوسروں سے کیا گلہ کریں گے؟ دوسروں سے کیا شکوہ کریں گے؟ ہم کیا دوسروں کو بولیں کہ وہ بے پردہ ہے؟ ہم نے اپنی بچیوں کو خود بے پردہ کر دیا ہے۔ ایسے برقعے الامان والحفیظ، برقع تو بدن ڈھانپنے کے لیے تھا، برقع تو اس لیے تھا کہ ہماری بچی جب برقع پہن لے تو کسی کی نظر اس بچی کے اوپر نہ پڑے۔ لیکن آج ایسے برقعے اپنی بچیوں کو باپ دلا رہا ہے، بے شرم باپ، بے غیرت باپ۔ کیا میں عزت دوں ایسے باپ کو
جو اپنی بچیوں کو لے جا کر کلر کے شیروانی برقع کہتے، وہ برقع کہتے، یہ برقع کہتے، ایسے برقعے دلا رہے ہیں. اب وہ مجھے انصاف سے بتاؤ، وہ بچی محفوظ رہے گی یا شو پیس بن جائے گی؟ کیا اس کو دیکھ کر نوجوانوں کی نظریں جھکیں گی یا اس کو دیکھ کر اور زیادہ نظریں اٹھیں گی؟ کیوں تباہ کر رہے ہیں اپنے معاشرے کو؟ نوجوان بچوں کا آپ لباس دیکھو، عام جگہ گھومنے تو چھوڑ دو، مسجدوں میں تک ایسا لباس پہن کے آ رہے ہیں. اللہ کی پناہ، انہیں سامنے نماز پڑھ رہا ہے، رکوع میں گیا، اوپر کا اوپر، نیچے کا نیچے، پیچھے والے کی نماز خراب. اور یہ بولو تکلیف ہو جائے گی، ہمارے کپڑوں پہ ان کی نظر ہے. تم نے ایسے بے غیرت کپڑے پہنے ہیں، تمہارے کپڑوں پہ کیا؟ تم کو کوئی دیکھ کر تمہیں تعریف کرنے کے لیے تمہیں نہیں دیکھ رہے ہیں. افسوس ہوتا ہے ایسے نوجوانوں کو دیکھ کر جن کو لباس پہننے کا بھی سلیقہ نہیں. لباس ڈھیلا ڈھالا بدن کے مطابق سلیقے طریقے کا ہونا چاہیے. لباس کے بارے میں بھی ہمارے نوجوانوں کو کوئی احساس نہیں رہا. جو مل گیا بس ڈال رہے ہیں صاحب. مرد ہیں، مرد بھی اسی طرح کا لباس، عورت ہے، عورت بھی اسی طرح کا لباس. تنگ لباس، پہلے عورتیں تنگ لباس پہنتی تھیں، اب افسوس تو یہ ہے مرد بچے بھی تنگ لباس پہن رہے ہیں. نوجوان بچے ایسا تنگ لباس کہ ان کا پورا بدن ظاہر ہو جائے. بزرگوں، یہ ہمارا بدن، یہ ہمارا ہے، یہ نمائش کے لیے نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے. اگر اس کو نمائش کے لیے بناتا تو اس کو نمائش کرنا چاہیے تھا. اللہ نے اس بدن کو بنایا اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کے حضور جھکنے کے لیے، غرباء کی امداد کے لیے، اپنی زندگی و آخرت کو بنانے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے اس کو نمائش کے لیے نہیں بنایا. اللہ کے نبی کی ایک حدیث سنو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ یوم القیامہ. اللہ کے رسول نے فرمایا دنیا کے اندر زمین پر بہت سارے لباس پہننے والے ایسے ہوں گے جو کل قیامت کے دن ننگے کھڑے ہوں گے، اللہ کے حضور ننگے آئیں گے. صحابہ نے پوچھا ایسے کیسے ہوگا؟ تو اتنا تنگ لباس پہنیں گے پورا بدن ظاہر ہونے لگے گا. باریک لباس پہنیں گے، چھوٹا لباس پہنیں گے، تنگ لباس پہنیں گے، جس کی وجہ سے پورا بدن ظاہر ہونے لگے گا. آج اس طرح کا لباس ہمارے معاشرے کے اندر، کیا بچے، کیا بچیاں، کیا جوان، کیا بوڑھیاں، سب کا وہی حال بن چکا ہے. مجھے آپ معاف کرو لیکن ایک حقیقت میں یہ بھی بول رہا ہوں، ایسا نوجوان بچے ایسا ٹائٹ لباس پہن رہے ہیں. ایک نوجوان کو بولا میں چلو نماز پڑھنے کے لیے، جمعہ کا دن عصر کی نماز کو میں چلو نماز پڑھنے کے لیے، میرے کو طہارت نہیں ہے.